قال القها یا موسیٰ، اب پوچھ لیا تھا نا لاٹھی ہے، غور سے دیکھ لیا، لاٹھی ہے، لاٹھی ہے، وہی لاٹھی ہے، وہی لاٹھی، اسی سے جس سے کام لیتے ہو، ظاہر ٹیک لگانے والا، ہر چیز اس کو گویا کنفرم کیا موسیٰ علیہ السلام۔ جب کنفرم ہو گیا وَأَلْقِهَا، اب اس کو ذرا پھینکو، تماشا دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وَأَلْقِهَا یا موسیٰ، اس کو ڈال دو، پھینک دو۔ فَأَلْقَاهَا، انہوں نے ڈال دیا، زمین پہ لٹا دیا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو وہ اچانک سانپ بن گئی۔ فَإِذَا هِيَ، پس اس وقت وہ ہو گئی حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گئی، سانپ بھی اور وہ بھی دوڑتا ہوا، حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ اچھا یہ جو سانپ ہے نا، حیہ، عام سانپ کو، سانپ کے لیے عام لفظ استعمال ہوتا ہے حیہ، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ثعبان، ایک لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے جان، سورہ نمل میں جان اسی سانپ کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی جو سانپ بنی اس کے لیے، اور سورہ اعراف میں لفظ استعمال ہوا ہے ثعبان۔ ثعبان کہتے ہیں اژدہا کو، جو بہت بڑا سانپ ہوتا ہے، اور جان کہتے ہیں بالکل باریک سانپ کو جو بہت پھرتیلا ہوتا ہے، اور حیہ کہتے ہیں عام سانپ کو، جو بالکل عام سانپ، کسی بھی سانپ کو آپ حیہ کہہ سکتے ہیں۔ اب وہاں ثعبان فرمایا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، کہ یہ جو لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گئی۔ یہاں فرمایا کہ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ سانپ بن گئی، عام سانپ۔ وہاں سورہ نمل میں فرمایا کہ یہ پھرتیلا اور باریک سانپ بن گئی۔ تو ان تینوں میں تطبیق یہ ہے، چونکہ قرآن ہے اور القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، تو اسی سانپ کو جب تین نام دیے ہیں، ثعبان بھی فرمایا، جان بھی فرمایا، اور اسی کو حیہ فرمایا، تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ تھا تو وہ اژدہا، لیکن اژدہا اس طرح نہیں تھا کہ عام طور پہ جو اژدہا ہوتے ہیں نا بڑے سانپ، وہ بالکل سست ہوتے ہیں اور پیٹو سے بس پڑے رہتے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہوتا ان کو، آپ ان کو دھکے بھی مارے تو ان سے ہلا نہیں جاتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تھا تو ثعبان، لیکن اس کی جو حرکت تھی وہ جان کی طرح تھی اور حیہ کی طرح تھی، جیسے سانپ اتنا بڑا اژدہا لیکن اتنا پھرتیلا، بالکل جیسے باریک سانپ ہو۔ اللہ اکبر، گویا تینوں قسم کی خصوصیات اس کے اندر تھیں، وہ بڑا بھی تھا، وہ پھرتیلا بھی تھا باریک سانپ کی طرح، اور عام سانپ جس سے انسان خوفزدہ ہوتا ہے اس طرح کا سانپ بھی، اس کے اندر ساری خصوصیات موجود تھیں، اور وہ گویا سانپوں کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ان ساری قسموں کی مشترکہ خصوصیت رکھنے والا سانپ تھا، یوں کہہ لیں۔ اب ظاہر ہے ایسا سانپ ہو تو بندے کو ڈر تو لگتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ قال خذها ولا تخف، یہ دوسری جگہوں پہ جگہ جگہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگا، موسیٰ علیہ السلام خوف سے جو ہے وہ خوف کھایا اور چل پڑے، بلکہ بھاگے۔ ولم یعقب کے الفاظ بھی ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، یعنی خوف تو آیا۔ اللہ، خوف کیوں آیا؟ ظاہر ہے فطری طبی بات ہے اور خوف آتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ فطری اور طبی بات، دوسری یہ ہے کہ یہ ایمان کا معاملہ ہے اور قیامت تک کے لیے یہ قصہ، یہ کہانی بطور عبرت یہ موجود رہنی تھی۔ آپ یہ بتائیں موسیٰ علیہ السلام اگر نہ ڈرتے اس سے، ایمانداری کی بات ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام اس سے نہ ڈرتے تو جو بدبخت بے ایمان ہے نا، انہوں نے پہلا اعتراض یہ کرنا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی پہلے ہی بتایا ہوا تھا، یہ معاملہ آپس میں پہلے گیٹ مٹ کیا ہوا تھا، یعنی عصا کا سانپ بن جانا کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ڈرنا دراصل یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام ڈرے۔ ایک تو فطری بات ہے، ہر شخص جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی جو فطری بشری احتیاجات ہیں وہ عطا فرمائی ہوتی ہیں، لیکن ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کو خاص مقام عطا فرماتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے بولتے نہیں، اپنی احتیاج سے بولتے نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ ڈر لگا ہے اس فطری تقاضے کے تحت، لیکن جو ہی اللہ کریم نے فرمایا لا تخف، نہیں ڈرنا، تو نہیں ڈرے۔
خذھا پکڑ لو تو پکڑ لیا. یعنی اصل ڈر اللہ کا ہے. اس سے جو فطری خوف آیا بھی ہے, سچویشن جتنی مرضی خوفناک ہو تو اصل خوف اللہ کا ہے. اصل بات یہی تو بات ہے کہ وہ انتہائی خوفناک سچویشن تھی, لیکن جب اللہ کا حکم ہوا خدا پکڑ لو اس کو, ولا تخف, ڈرنے کی بات نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا. تو اگر ڈرے تھے تو پھر رکے کیوں تھے؟ اس کا مطلب ہے ڈرے فطری بشری تقاضے کے تحت تھے اور رکے اللہ کے حکم کے تحت تھے, اور اس کو پکڑ لیا. قال خذھا, اس کو پکڑ لو, ولا تخف, اس کو ڈرو نہ. سنعیدھا سیرتھا الاولی, آپ اس کو پکڑ لیں. سنعیدھا, ہم اس کو واپس لے آئیں گے. سیرتھا الاولی, اس کی جو پہلی حالت ہے اس پر لے آئیں گے, اس کو واپس لوٹا دیں گے. یعنی یہ واپس لاٹھی بن جائے گی, تو اس کو پکڑو تو صحیح, پکڑ لیا. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ, اور پھر دوسری بات یہ کہی کہ چپکا دو, ڈال دو اپنا ہاتھ اپنے بازو کے نیچے, ایسے اپنا ہاتھ جو ہے بازو کے نیچے چپکا دو, پھر واپس نکالو. تخرج بیضاء, وہ باہر نکلے گا چمکتا ہوا. تخرج بیضاء, وہ چمکتا ہوا نکلے, ایسے روشن, جیسے کوئی روشنی نکل رہی ہو, سفید بھی اور روشن. من غیر سوء, یہ جو ہاتھ باہر نکلے گا اس کو یہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی, روشنی نکلنے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. من غیر سوء آیۃ اخری, یہ دوسری نشانی کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. یہ دو نشانی ہو گئی. اب یہ جو من غیر سوء ہے نا, اس پہ بڑی ایک دلچسپ بات بعض مفسرین لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ من غیر سوء کی ضرورت نہیں تھی. جب معجزوں کی بات ہو رہی تھی تو جیسے لاٹھی سانپ بنی, عصا سانپ بنا اور پھر وہ واپس ہو گیا, تو ہاتھ چمکتا ہوا روشن دکھائی دیا, اور ظاہر ہے اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. ہر وقت تو نہیں وہ کرتا, بس وہ ہاتھ یہاں چپکاتے تھے, ڈالتے تھے, پھر باہر نکالتے تھے, تو وہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا. اور اس میں یہ کہاں سے پتہ چلا کہ اس میں کوئی تکلیف ہوگی, یا یہ ایڈیشنلی کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی من غیر سوء, کہ اس میں کوئی تکلیف, کوئی بیماری کی بات نہیں تھی. سو بری بات کو کہتے ہیں, بیماری کو بھی کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ونس اگین وہی جو بات میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام ڈرتے نہ تو لوگوں کو بہت سارے اشکالات پیدا ہوتے, جو قرآن کو ماننے والے, جو بے ایمان لوگ ہیں, جو نہیں ماننے والے, ان کو اشکالات پیدا ہوتے, انہوں نے سوالات اٹھانے تھے. یہی بات یہاں ہے کہ کہتے ہیں کہ تورات میں جو کہ یقیناً محرف ہے, تحریف شدہ, اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اس طرح سے باہر سفید نکلا جیسے برس کی بیماری ہو. پھلبیری جیسے کسی کو ہو جاتی ہے, برس بھی پھلبیری کی بیماری کو کہتے ہیں, اور پھلبیری سے بھی تو ہاتھ وائٹ ہو جاتا ہے نا بالکل. تو تورات والوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو سفید ہوا تھا وہ اس طرح سے سفید ہوا تھا جیسے برس کی بیماری والے کا ہاتھ جو ہے وہ سفید ہوتا ہے, حالانکہ وہ تو بیماری ہوتی ہے. تو یہاں گویا اللہ کریم نے من غیر سوء کہہ کے ان کی بات کی تردید کی ہے کہ کوئی بیماری نہیں تھی, بغیر کسی بیماری کے, اور ایسا نہیں تھا کہ وہ مستقل سفید ہو گیا تھا. وہ ڈالتے تھے, نکالتے تھے, سفید ہوتا تھا بوقت ضرورت, جب دکھانا ہے وہ چمکتا تھا, اور پھر جب وہ چاہتے تھے تو وہ واپس اپنی اصلی حالت پہ, جس طرح عصا سانپ بن کے واپس اپنی حالت پہ آ جاتا تھا, اسی طرح وہ بھی واپس اپنی حالت پہ آ جاتا تھا. یہ دو نشانیاں, آیۃ اخری, یہ دوسری نشانی ہے. لنریک من آیاتنا الکبریٰ. اب یہ نشانیاں بس دو ہی دیں, اور کہا کہ ہم آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. یہ دو نشانیاں اس لیے دی ہیں لنریک, تاکہ ہم آپ کو دکھائیں, من آیاتنا الکبریٰ, اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. یعنی بڑی بڑی نشانیاں, ایک تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ چھوٹی ہیں, اس سے بڑی بڑی نشانیاں اللہ کے پاس, اور دوسرا یہ کہ وہ بڑی بڑی نشانیاں ساری کی ساری آپ نہیں دیکھ سکتے. من آیاتنا الکبریٰ, اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے کچھ آپ کو بھی دکھائیں. اب یہ دو نشانیاں دیکھیں. اب دونوں نشانیوں میں آپ دیکھ لیں, اس کے اندر معنویت یہ ہے کہ چونکہ فرعون کی طرف جانا تھا, آگے ذکر ہے کہ آپ جاؤ فرعون کی طرف, تو اس کی طرف جانا تھا. تو دو نشانیاں, ایک نشانی یہ تھی جو ان کے جادو کا توڑ کرنے کے لیے تھی, یا سانپ کی شکل میں ایک خوفناک ٹول, ایک ہتھیار اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا تھا.
اور دوسری جو نشانی تھی وہ روشن اور چمکتا ہوا ہاتھ، وہ گویا ایک انقلاب کی نوید تھی، ایک انقلاب کی نشانی تھی کہ ایک روشن انقلاب آنے والا، ایک روشنی ہونے والی ہے، تو یہ مقابلہ کرے گا اور یہ روشنی کی نوید ہے۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت اس تنہائی میں جب یہ آگ لینے گئے ہیں اور بالکل اکیلے وہاں پہ وادی میں موجود ہیں، وہیں پہ گویا اللہ کی طرف سے بنیادی نظام فکر و عمل بھی بتا دیا گیا، وہاں پہ نبوت کے بنیادی مقاصد بھی بتا دیے گئے، نظام زندگی کی ساری تفہیم بھی عطا کر دی گئی، اور وہیں پہ جو مستقبل کا لائحہ عمل ہے وہ بھی ان دو نشانیوں کے ذریعے سے بتا دیا گیا۔ پھر فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف جاؤ، وہ بڑا سرکش ہے۔ سرکشی اس کی دو طرح کی تھی، ایک تو اللہ کے مقابلے میں سرکش تھا، ایک وہ اس کی سرکشی وہ عوام الناس اور انسانوں کے مقابلے میں تھی، وہ بڑا سرکش ہے، اس کی طرف جاؤ۔ قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام نے پوری بات سمجھ لی، فرعون کی طرف جانا ہے۔ اللہ اکبر! ایک تو فرعون خود اللہ فرما رہا ہے انہو طغا، بڑا سرکش ہے، اور سرکش وہ تھا، انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، اللہ۔ اور پھر اللہ کے مقابلے میں بھی سرکشی اور انسانوں کے مقابلے میں بھی ظالم پرلے درجے کا۔ اب ظاہر ہے اس ظالم کے ظلم سے اور اتنا جابر تھا کہ عین ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان معجزوں کے بغیر جاتے اور جا کے وہ صرف اس کو کوئی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرتے، کوئی دعوت دیتے، تو وہ اس کا پہلا وار یہ ہوتا کہ وہ ان کو قتل کروا دیتا۔ یہ ممکن تھا، اس کی صورتحال یہی تھی۔ وہ جس طرح سے اس کا دربار چلتا تھا اس کا اسلوب یہی تھا کہ ذرا سی کوئی آواز آئی تو اس کو کاٹ لیا، ختم کر لیا۔ لہذا اب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کام کتنا مشکل ہے، اور یہ بہت ہی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پھر اس ذمہ داری میں جو دشمن ہے بہت تگڑا ہے، مادی اور افرادی دونوں اعتبار سے بہت وسائل ہیں اس کے پاس، پھر خود ظالم اور جابر ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمے ایک جرم لگا ہوا تھا، ایک قتل ہوا تھا وہاں، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مکہ لگا، اور اگرچہ وہ بالکل اتفاقی بات تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہ تو اس کو قتل کرنے کا مقصد تھا اور نہ ہی کوئی ارادہ، نہ نیت، نہ کوئی دشمنی، نہ کوئی وجہ اشتعال، کچھ نہیں تھا۔ آپ نے تو صرف اس کو سمجھایا، اور سمجھاتے ہوئے جب وہ نہیں سمجھ پایا اور جب اس نے زیادتی کرنا چاہی دوسرے فریق پر، تو آپ نے تو اس کو روکنے کے لیے ایک مکہ اس کو رسید کیا، اور وہ ایک ہی مکے سے وہ دھرام سے گر گیا اور قتل ہو گیا۔ لیکن اب ظاہر ہے قتل تو قتل ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، یا اللہ یہ تو کوئی شیطانی کام لگتا ہے، میں نے تو اس کو ایک مکہ مارا تھا، ایک مکے سے ہی بندہ مر گیا، عام طور پہ تو کچھ نہیں ہوتا اس طرح، تو یا اللہ تو مجھے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن فرعونیوں میں یہ بات مشہور تھی کہ موسیٰ قاتل ہے، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھی دوڑے تھے جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنا لیے گئے تھے۔ اب مدین میں اتنے سال گزارنے کے بعد واپس آ رہے تھے، اب ایک تو وہ جابر ہے، ظالم ہے، سرکش ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس سامنے جا کے توحید کی دعوت دینی ہے اس ظالم اور جابر کے ساتھ، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اوپر ایک قتل کا الزام بھی ہو، تو یہ اور زیادہ مشکل کام ہے۔ اور تیسری بات جو اکثر مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی زبان میں لکنت تھی۔ لکنت کی وجہ بھی یہ بیان کی ہے، جو کہ آپ تقریباً جو بڑے بڑے مفسرین ہیں، علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ اور ابن جریر وغیرہ سب نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی بچے تھے، اور جب وہ تھوڑا دودھ پینے کے بعد کی عمر میں آئے، تھوڑی سی سمجھداری کی عمر میں، تو انہوں نے کسی دن فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی، یا بعض نے لکھا ہے کہ اس کے سر کا جو تاج ہے وہ اتار لیا تھا، اتار کے اپنے سر پہ رکھ لیا تھا، یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تھا جس سے اس نے بہت اس کو وہ خوف زدہ ہوا، اس نے کہا کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو تباہ کرے گا، اور اس نے ارادہ کر لیا اس کو قتل کرنے۔
اس پر اس کی زوجہ نے، آسیہ نے سمجھایا کہ نہیں یہ تو بچہ ہے، اس کو تو کسی بات کی سمجھ نہیں ہے، اور یہ اس کو تو کچھ بھی دے دے اس کو کوئی سمجھ نہیں. تو انہوں نے پھر بطور امتحان کے ایک طرف ہیرے جواہرات رکھ دیے اور ایک طرف جو ہے وہ آگ کے انگارے رکھ دیے. تو یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے پکڑ کے انگارہ اپنے منہ میں ڈال لیا تو اس لیے لکنت آ گئی تھی. یہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے، اور لکنت تھی اور وہ اچھی طرح بات نہیں کرتے تھے. اس لیے یہ دعائیں جو ہیں یہ ساری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرا کام آسان کر دے. بہت مشکل کام، بہت بڑی ذمہ داری، اللہ کام آسان کر دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے. سبحان اللہ. یفقہوا قولی، اس طرح میری زبان کی گرہ کھول کے میری بات ان کی سمجھ میں آ جائے، میں نے جو جا کے بات کرنی. اب یہ گرہ زبان کی کھول دے، اس کو تو وہ جو جتنے بھی آثار ہیں اس طرح کے، اور چاہے وہ اسرائیلی روایات ہیں، تو مفسرین نے سمجھا ہے کہ یہ عقدہ سے مراد وہی لکنت ہے کہ جو ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ گرہ کھول دے. لیکن وہ جو جتنے بھی آثار ہیں، ایک تو وہ اپنی سند کے اعتبار سے کوئی بھی روایت مستند نہیں، مفسرین نے لکھی ہیں، معروف ہیں، لیکن مستند نہیں ہے کوئی بھی ایک بھی بات کہ آپ کہیں کہ ہاں یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہو کہ زبان میں لکنت تھی، یا فرما دیا ہو کہ ایسا واقعہ ہوا تھا تو سمجھ میں آتی. بلکہ بعض واقعہ بیان کرنے والے کی تفصیل میں، یعنی روایات کی تفصیل میں یہ تک ہے کہ جب ہیرے جواہرات ایک طرف رکھے گئے اور ایک طرف آگ کے انگارے رکھے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بچے تھے اور وہ آگے بڑھے تو وہ شاید ان کا ہاتھ ہیرے جواہرات کی طرف جانے لگا تھا، تو اوپر سے جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے انگارے کی طرف کر دیا، کیونکہ اصل اس کا بڑے ہو کے انجام فرعون کو انجام تک پہنچانا مقصود تھا. اس لیے اللہ کی طرف سے وہ انگارے کی طرف ان کا ہاتھ گیا اور انہوں نے پکڑ کے منہ میں ڈال لیا. تو یہ ایک تو روایات ضعیف ہیں، بلکہ سخت ضعیف، اور ظاہر ہے کہ جو سند کے اعتبار سے کوئی چیز اپنے درجہ اسناد کو نہیں پہنچ استناد کو نہیں پہنچتی، اس سے کوئی استدلال کرنا یہ درست نہیں. دوسری بات جو بعض مفسرین نے لکھی، بہت کم لوگوں نے، کہ درایتاً، آپ ذرا غور کریں، درایتاً کہ بچہ اگر انگارے کو پکڑ بھی لے، یہ واقعہ اگر صحیح ہو بھی سندن، تو بچہ اگر کوئی انگارے کو پکڑ لے تو جس بھی عمر کا بچہ ہو، انگارہ جو ہے وہ ہاتھ کو نہیں جلاتا. تو جب ہاتھ جلتا ہے تو بچہ تو چیخ کے اسی وقت چھوڑ دے گا. تو اس کا پکڑنا، پکڑ کے منہ میں ڈالنا، یہ بعید از قیاس ہے. آج بھی آپ کسی بچے کو انگارہ پکڑا کے دیکھ لیں، بچہ تو انگارہ پکڑے گا اور جو ہی وہ اس کو سیکا لگے گا، حدت پہنچے گی تو بچہ چیخ پڑے گا اور وہ پھینک بھی دے گا اس کو. یعنی یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ انگارہ پہلے بجھا ہوا ہو اور وہ بچہ پکڑ لے اور جب منہ میں ڈال لے تو بعد میں وہ انگارہ بنے، تو پھر تو ہو سکتا ہے، وگرنہ انگارہ اپنی پوری حدت کے ساتھ وہ موجود ہو اور بچہ اس کو پکڑ کے منہ میں ڈال لے. تو یہ چونکہ درایتاً بھی بات درست نہیں ہے اور روایتاً بھی استناد کو نہیں پہنچتی، لہذا کیا ضرورت ہے عقدہ سے مراد لکنت لینا، کہ عقدہ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکنت تھی. اور بعض لوگوں نے ایک اور قرآن سے ہی استدلال لیا ہے آپ کی لکنت کے بارے میں، کہ اور ان ضعیف روایات کو جو ہے نا وہ تقویت ملتی ہے کہ سورہ زخرف میں فرعون کا ایک بیان ہے کہ یہ کیسا آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا مقابلہ وہ کرے گا وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، جو اپنی بات واضح طور پر نہیں کر سکتا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ اپنی بات واضح طور پر نہیں کر سکتا. تو جس کی بات جو اپنی بات میں بھی واضح نہیں ہے، تو اس سے بھی لوگوں نے لکنت مراد دی. اس کا مطلب ہے جو واضح طور پر بات نہیں کر سکتا وہ اس کی زبان میں لکنت ہوگی، توتلا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ کوئی آدمی سٹیمر کرتا ہو یا اس کی زبان میں لکنت ہو، یہ ممکن ہے، لیکن نبی کی شان کے کوئی بہت زیادہ اس کے مطابق نہیں، نبی کی شان کے خلاف.
کیونکہ اللہ نے جتنے بھی نبی بنائے ہیں ان کو عیب سے پاک رکھا. لکنت ایک عیب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عیب ہوگا، اگرچہ بعد میں تو اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا، یہ تو عقدہ ختم ہو گیا، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اگر لکنت تھی، اگر یہ عقدہ سے مراد وہ لکنت ہے، تو اس کا مطلب ہے اس وقت تک، یعنی عمر نبوت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. اور اگر زبان میں لکنت تھی تو اس کا مطلب ہے عمر نبوت تک تو ان کے اندر عیب رہا. اور اللہ نے نبیوں کو عام طور پہ اس طرح کے عیوب میں، نہ نسبی عیوب میں نہ ذاتی عیوب میں، اس طرح کے لوگوں کو منتخب نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے بالعموم جن لوگوں کو بھی منتخب کیا ہے وہ معاشرے کے بہترین لوگ ہیں، اور وہ جسم کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے، اپنے سراؤنڈنگز کے اعتبار سے وہ ہمیشہ بہترین لوگ ہوتے ہیں، حسب نسب کے اعتبار سے بہترین لوگ. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگر کوئی صحیح روایت ہو تو چلیں مان لیں کہ لکنت تھی، لیکن ایسی تو کوئی بات تھی نہیں، کوئی صحیح روایت سے ثابت نہیں. تو پھر عقدہ سے کیا مراد ہے؟ اصل میں بات یہ صحیح محسوس ہوتی ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی خطابت میں کو بہت زیادہ، ایک ہوتا ہے بہت بڑا مقرر اور خطیب، ایک ہوتا ہے عام سا آدمی اور گفتگو کرتا ہے اور گفتگو میں بہت واضح نہیں ہوتا. یکاد و یبین کا مطلب دیکھیں، ہم بھی ارد گرد لوگ دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں لیکن وہ اچھی تقریر نہیں کر پاتے. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی گفتگو آپ نے کسی کو قائل کرنے کے لیے کرنی ہے تو اس کے لیے تو آپ کو قوت استدلال بھی چاہیے، آپ کو قوت گویائی بھی چاہیے، آپ کو الفاظ کا بہترین انتخاب چاہیے، آپ کو ایک خاص قسم کی پچ آف وائس چاہیے، ایک خاص قسم کی روانی چاہیے، خاص قسم کے الفاظ کا چناؤ چاہیے. تو بس اتنی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی خطیب نہیں تھے، مقرر نہیں تھے. تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ تو میری زبان کی گرہ کھول دے، مجھے تقریر کا فن عطا فرما، کیونکہ فرعون دشمن بہت بڑا ہے، اور اس بڑے دشمن کے ساتھ جا کے جو دلائل کا تبادلہ کرنا ہوگا. تو دیکھیں نا، حضرت ہارون علیہ السلام کو جب مانگا ہے، اس میں بھی آگے ذکر آ رہا ہے، تو ہارون علیہ السلام کے بارے میں دوسری صورت میں وہاں یہ ذکر ہے کہ ہوا افصح منی، اس کو میرے ساتھ ملا دیں، وہ میرے سے زیادہ گفتگو اچھی کرتا ہے، افصح منی، فصیح بات کرتا ہے. اللہ اکبر، اس فصاحت کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف معاملہ فصاحت کا تھا، معاملہ لکنت کا نہیں تھا. معاملہ صرف یہ تھا کہ وہ ہوا افصح منی، وہ یعنی فصاحت سے بات میں بھی کر سکتا ہوں لیکن وہ زیادہ فصاحت سے بات کرتا ہے. لہذا یہ دعا بہرحال یہ تو ایک بہت بڑے مشن کے لیے آغاز تھا، اور اس مشن کے لیے آغاز میں دعا کی. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بڑے کام پہ جانا ہو، کسی بڑے مشن پہ، پہلے دعا کرنی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اس دعا کا تعلق آپ کے ان کمزوریوں، خامیوں کی طرف بھی اور اپنی بے بسی کے اظہار کی طرف بھی، اور تاکہ فزیکلی بھی، عملی طور پر بھی آپ کی وہ خامیاں دور ہوں اور آپ اس مشن کے اوپر کامیابی کے لیے اللہ کی مدد سے جا سکیں. قال رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے. اب ظاہر ہے سینہ کھول دے کہ یہ دعا ہے، یہ کسی نقص کی طرف اشارہ نہیں کرتی کہ کوئی سینہ پہلے تنگ تھا تو اب کہا کہ کھول دے. سینہ کھول کا مطلب شرح صدر کر دے. اللہ میں جب بات کروں تو میری چیزیں جو میرے سامنے آتی جائیں. بعض اوقات انسان بات کرنا چاہتا ہے، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. بعض اوقات خیالات کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. زبان کا اور دماغ کے ساتھ جو یہ کنیکشن ہے یہ اللہ کی طرف، یہ شرح صدر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لہٰذا اللہ سے یہ دعا کرنا کہ رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، یہ کسی نقص کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کوئی نقص تھا، پہلے سینہ تنگ تھا، وہ کہہ رہے میرا سینہ کھول دے. ایسا نہیں ہے. یہ دراصل اس بڑے مشن کے لیے جس طرح کی اعلیٰ صلاحیت کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک دعا کا انداز ہے. رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے. ٹھیک ہے، تو نے میرے ذمہ لگا دیا. ویسر لی امری، اللہ میرا کام میرے لیے آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی جو گرہ ہے وہ کھول دے. کیا مطلب؟ جو میں کھل کے گفتگو نہیں کر سکتا، تاکہ میں آئندہ کھل کے گفتگو کر سکوں. یہ بھی کسی نقص کی طرف اشارہ نہیں کرتا. جس طرح شرح صدر کسی
دل کی بیماری یا دل کے نقص کی طرف اشارہ نہیں کرتا. اسی طرح واحلل عقدۃ من لسانی، یہ بھی کسی نقص کی طرف اشارہ نہیں کرتا، یہ صرف اللہ کی تائید اور نصرت حاصل کرنے کے لیے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے. میں بات ایسی کروں کہ فرعون بھی، اس کے درباری بھی، سب میری بات سمجھ جائے، اس کو کمیونیکیشن ہو جائے، ابلاغ ہو جائے، پورا تفہیم ہو جائے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اللہ ایک میرے گھر میں سے نا بوجھ اٹھانے والا بنا دے. وزیر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، ایک وزیر بنا دے، ایک بوجھ اٹھانے والا جو میرے ساتھ اسسٹنٹ ہو. ہم جو کہتے ہیں نا وزیر کا مطلب بوجھ اٹھانے والا. تو جس کو ایک پورے محکمے کا بوجھ دے دیا جو وزیر ہوتا ہے، جس کو سارے پاکستان کا بوجھ وزیر اعظم ہوتا ہے. تو وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں میں سے ایک مجھے میرا وزیر بنا دے. ہارون اخی، میرا بھائی ہے ہارون، اس کو میرے ساتھ کر. ایک تو جو اس کی وجہ ہوا افسح منی دوسری جگہ آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے ہارون علیہ السلام بڑے تھے عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو بڑے بھائی کے ساتھ جانا، ان کا خیال یہ تھا کہ دونوں بھائی جائیں گے تو فرعون کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. اب ظاہر ایک اکیلا 2 11، تو میں اکیلا جاؤں گا، اللہ ایک وزیر میرے گھر سے. اور ہارون آخی، میرا بھائی ہے ہارون، بڑے بھائی جان ہیں. تو اب قرآن نے تو کہیں اشارہ نہیں کیا کہ وہ بڑے تھے یہ چھوٹے تھے، لیکن مفسرین کا خیال یہ ہے کہ تاریخی حوالوں سے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بڑے تھے. اشدد بہ ازری، اللہ میری کمر مضبوط کر دے میرے بھائی کے ساتھ. میرا بھائی ہوگا اور بڑا بھائی میرے ساتھ ہوگا. اشدد بہ، سخت کر دے، مضبوط کر دے اس کے ساتھ. ازری، میری کمر، یعنی میری کمر کس دے. جیسے بندہ کہتا ہے نا کہ میرا یعنی مضبوط کر دے، میری کمر مضبوط کر دے، میری پوزیشن مضبوط کر دے، تو اس کو یوں کہا ہے، بیان کیا میری کمر کس دے. واشرکہ فی امری، اللہ میرے اس پوری مہم میں اس کو بھی ساتھ شریک کر دے، یعنی نبوت عطا فرما دے اس کو. اکیلا میں نبی ہوں گا، اکیلا میں جاؤں گا تو یہ اکیلا ہوں گا، 2 ہوں گے تو بہت بڑی قوت بن جائیں گے. واشرکہ فی، اب دیکھیں وہ بیٹھے ہیں مصر میں، یہ راستے میں آگ لینے گئے تھے، وہاں پہ مشن کی تفہیم بھی حاصل ہو رہی ہے، بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے. 10-12 سال بکریاں چرا کے آ رہے ہیں اور زوجہ محترمہ ساتھ ہے، اور وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہ آگ کا انتظار کر رہی ہے. ادھر نبوت ملی ہوئی ہے، ادھر معاملات آگے چل رہے ہیں، اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ وزیر مانگا جا رہا ہے. اللہ میرے کام میں شریک کر دے. واشرکہ فی امری، اس کو میرے کام میں شریک کر دے. کئی، تاکہ نسبحک کثیرا، ہم دونوں مل کے تیری بہت کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کر. اکیلے نہیں بندہ تسبیح بیان کر سکتا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتنی پیاری اور کتنی معصومانہ بات کہ اللہ میرا بھائی میرے ساتھ کر دے، ہم دونوں جڑ کے تیری تسبیح بیان کریں گے، بہت کثرت سے بیان کریں. سوال پیدا ہوتا ہے اکیلا آدمی نہیں تسبیح کر سکتا؟ کر سکتا ہے. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، اور تجھے بہت زیادہ ہم یاد کریں گے. وہ جو پیچھے کہا تھا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرنی ہے. یہاں فرمایا کہ ہم تیری تسبیح بیان کریں گے بہت زیادہ، اور ہم تجھے بہت زیادہ یاد کریں گے. تسبیح بیان کرنے کا مقصد مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے اور آپ نے تسبیح بیان کرنی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ اللہ کی تسبیح ہو گئی. اور یہ بیان کرنے کے لیے 2 بندوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بندہ اکیلا ہی سبحان اللہ کہتا جائے، تسبیح تو بیان ہو جاتی. 2 کی کیا ضرورت؟ تو تسبیح کے بارے میں، سبحان اللہ کے بارے میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ لفظ سبحان جو ہے یہ اپنے اندر دونوں معنی رکھتا ہے، ایجابی بھی اور سلبی بھی. سلبی معنی ہے کہ اللہ ہر قسم کے عیوب نقائص سے پاک ہے، اور اس کا ایجابی معنی یہ ہے کہ اللہ ہر طرح کے کمالات کا مجموعہ ہے، جتنے میکسیمم کمالات ہوتے ہیں اس کا مجموعہ. سبحان کے لفظ میں یہ دونوں باتیں شامل. جب ہم سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں تو وہ گویا ایک سپرلیٹو ڈگری ہو جاتی ہے، اسی کی تشریح ہے. حمد اس شکر کو کہتے ہیں، اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی شکر کے جذبات کے ساتھ ہو. گویا حمد کہنا
ان اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ کے کمالات کا اعتراف ہے. لہذا سبحان اللہ و بحمدہ اس ایجابیت کی ایک انڈورسمنٹ ہے جب آپ و بحمدہ کہہ دیتے ہیں، وگرنہ سبحان اللہ کے اندر بھی دونوں باتیں شامل. اب آ جائے تسبیح بیان کرنے سے کیا مراد. تسبیح بیان کرنے سے مراد کیا یہ نہیں کہا کہ ہم تسبیح بیان کریں گے، یہاں کہا ہے کئی نسبحک کثیرا، ہم تیری تسبیح کریں گے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو عیوب و نقائص سے پاک ہے، اس لیے تو نے جتنے منفی حکم دیے ہیں کہ یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، اور تو کمالات کا مجموعہ ہے جس کے لیے تو نے سارے مثبت احکام دیے ہیں، یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے. یہ دراصل اس عملی نظام کو قائم کرنے کا وعدہ تھا کہ اللہ جو تیری ذات کا تقاضا ہے، تیری ذات سبحان کا جو تقاضا ہے، وہ اس دھرتی پہ قائم کرنے کے لیے میں اور میرا بھائی اپنی جان لگا دیں. کئی نسبحک کثیرا، ہم تیری تسبیح کریں گے. تسبیح بیان نہیں کریں گے، سبحان اللہ کہنا تو کام ہی کوئی نہیں ہے. ہم دونوں تیری تسبیح بیان کریں گے، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور تجھے بہت زیادہ یاد کریں گے. اور یاد وہی بات ہے جو میں پہلے عرض کیا تھا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ. جب نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہو، جب عملی زندگی میں انسان جاتا ہے، وہی تو اللہ کو یاد کرنے کا موقع ہوتا ہے. لہذا گویا ان دونوں فکروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہ عرض کر رہے ہیں، اللہ میرا بھائی میرے ساتھ ہوگا، ہم تیرے دین کو اس دھرتی پر قائم کرنے کے لیے زیادہ مضبوط ہوں گے، اور ہم یہ کر سکیں گے کہ ہم جہاں جائیں وہاں تیرے احکام کا، تیرے جو حکم ہیں ان کو تسلیم کریں، ان کو مانیں، اس کو امپلیمنٹ کریں، اور جو منہیات ہیں جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رکیں. یہ تسبیح ہے. کئی نسبحک کثیرا وَنَذْكُرَكَ کثیرا. اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ کہ ہم قدم قدم پہ تجھے یاد رکھیں گے. جو پریکٹیکل لائف ہے، جو ہمارا یہ مشن ہے، ہم فرعون کے دربار میں ہوں یا ہم بنی اسرائیلیوں میں ہوں یا ہم قبطیوں میں ہوں، ہم جہاں بھی جائیں گے ہم تجھے یاد رکھیں گے. کیا مطلب؟ ہر جگہ تیرا حکم امپلیمنٹ کریں. یہ ہے اصل میں وہ مشن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، یہی مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. یہاں ساری کہانی بیان کرنے کا یہی مقصد ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہی مشن تھا جو ہم امتیوں پر آن پڑا. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک تو كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، تو ہے ہمیں دیکھنے والا. کیا مطلب؟ کہ اللہ اس میں دعا بھی ہے، اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا میں دعا بھی ہے اور ایک معاہدہ بھی ہے اللہ کے ساتھ، ایک عہد ہے. دعا تو یہ ہے کہ اللہ ہم تیری نگاہوں میں ہوں گے، تو ہمیں دیکھنے والا ہے. کیا مطلب؟ تو ہماری عبادت فرما. یہ دعا ہے. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، تو ہمیں دیکھنے والا ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ جو ہم وعدہ کر رہے ہیں، کئی نسبحک کثیرا وَنَذْكُرَكَ کثیرا، ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ہماری جلوتیں، ہماری خلوتیں، ہمارا فرعون کے دربار میں جا کے کچھ کرنا، ادھر کرنا ادھر کرنا، اللہ سب کچھ تیری نگاہ میں ہے. گویا جو ہم وعدہ کر رہے ہیں تو اس کے مطابق ہمیں پائے گا، ہم ایسے ہی کریں. گویا ایک عہد ہے، ایک اس کا پہلو عہد کا پہلو ہے اور ایک دعا کا پہلو. دعا بھی کی جا رہی ہے اللہ تو ہمیں دیکھنے والا، اور دوسرا کہ جو ہم وعدہ کر رہے ہیں پورا کریں. قال، اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سوال میں جو کچھ چیزیں تھی ساری تجھے دے دی گئی. قد اوتیت، تجھے دے دیا گیا، جو تو نے مانگا تجھے مل گیا. یعنی ہارون علیہ السلام نبی بھی بن گئے، تیرے ساتھ شریک بھی ہو گئے، اور تیری زبان کی گرہ بھی کھل گئی، تیرا سینہ بھی کھول دیا گیا. تجھے سارے جو کچھ تو نے مانگا ہم نے دے دیا. چل اب مشن پہ چل. اللہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. دیکھیں کسی بندے کو کوئی نابینا اللہ سے دعا کر رہا ہوگا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے جا دے دی، بندہ سوچی تو پہ جاندہ ہے اللہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا.
آئندہ کے خدشات ہیں، فرعون جیسے دشمن سے مقابلہ ہے، ایک اکیلے موسیٰ علیہ السلام ہیں، 7 بھائی لگیں گے، 2 ہو جائیں گے، سینکڑوں ہزاروں کا ان کی فوج ہے، افرادی قوت ہے، بلکہ لاکھوں کی ان کی افرادی قوت ہے، اور وقت کی سب سے بڑی مادی قوت، اس کے سامنے مقابلہ ہے۔ اب خدشات تو ہوتے ہیں نا، اللہ نے فرمایا تیرے سارے سوال مان لیے، تیری ساری باتیں مان لی، اور ساتھ یہ ان کی تسلی کے لیے بتایا جا رہا کہ موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے تیرے اوپر ایک دفعہ پھر احسان کیا ہے، یہ احسان ہوا ہے، ایک دفعہ پھر احسان ہوا ہے، پچھلا احسان یاد کروایا۔ یہ انہونی تجھے انہونی نہیں لگنی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی زندگی کے میں بھی تیرے ساتھ انہونیاں ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، اس وقت کو یاد کرو جب تیری ماں کی طرف وحی کی گئی تھی، اس کی دل میں ایک بات ڈالی گئی تھی، جو بھی دل میں بات ڈالی گئی، ان اقذفیہ فی التابوت، جب تو پیدا ہوا تھا تو اس کے دل میں ہم نے بات ڈالی کہ اس کو صندوق میں ڈال دے، فقذفیہ فی الیم، اس صندوق کو پھر دریا میں ڈال دے، یم کا مطلب دریا بھی ہوتا ہے، سمندر بھی ہوتا ہے، سمندر میں ڈال دے، فلیلقہ الیم، ڈال دے گا دریا یا سمندر، بالساحل، ساحل پر لے جائے گا۔ یعنی اندازہ کرو، ماں کو حکم دیا جا رہا ہے، الہام ہی ہو رہا ہے نا بھئی، بچے کو صندوق میں ڈال کے صندوق کو سمندر میں پھینک، چال۔ اب امکان کیا ہے؟ امکان تو یہ ہے کہ بچ گیا، سمندر میں آپ نے صندوق میں ڈالا، سمندر میں ڈالا، بچ گیا، امکان تو یہ۔ لیکن وعدہ کیا ہے؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، وعدہ یہ ہے کہ یہ سمندر، یہ دریا، یہ بھی ہمارے حکم سے چلتا ہے، یہ اس کو لے جائے گا، یہ اس کو ڈال دے گا ساحل پر، ہم تیرے سے وعدہ کر لیا۔ اب وہ موسیٰ سے وعدہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، وعدہ کر لیا یہ ساحل پر لے جائے گا، یا خُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ، اس کو پکڑے گا وہ شخص جو تیرا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے۔ یہ اس وقت کو یاد کرو۔ ابھی دیکھیں یہ ساری پلاننگ اللہ کی کامیاب نہیں ہوئی، ماں نے تیری نے تو ڈال دیا سمندر میں، ہم نے تجھے فرعون کے گھر میں پہنچا دیا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے ڈال دی تیرے اوپر محبت اپنی طرف سے۔ کس میں؟ فرعون کے دل میں محبت ڈال دی، یا جتنے بھی وہاں پہ لوگ تھے سب کے دل میں محبت ڈال دی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اللہ اکبر، اور اس لیے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ سارا کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ تیری پرورش ہو ہماری آنکھوں کے سامنے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ہم تیری پرورش اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنی نگرانی میں کرنا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ ساری انہونیاں نہیں ہوئی، وہ سارے عجیب و غریب واقعات نہیں ہیں، تو آگے بھی ہوں گے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تیری بہن چلتی ہوئی پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا تھا اس کی بہن کو کہ پیچھے پیچھے دیکھو کدھر جاتا ہے صندوق، تو ظاہر ہے وہ وہاں پہنچ گیا، اور پھر جب اس نے پکڑ لیا اور بچہ تھا، طے ہو گیا کہ بچے کو رکھنا ہے شاہی دربار میں، بچے نے کسی بھی عورت کا دودھ پینا، وہ اس سے رک گیا، دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ بادشاہ سلامت بڑے پریشان ہیں کہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ اب وہ بچی جو ہے اس کی بہن، هَلْ أَدُلُّكُمْ، موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے یاد کرو جب تیری بہن پیچھے پیچھے گئی تھی، اس نے کہا تھا میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کس کا یہ دودھ پیے گا، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ، میں تمہیں بتاتی ہوں کون اس کی کفالت کرے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، یوں ہم نے تجھے واپس تیری ماں کی طرف لوٹا دیا۔ سبحان اللہ، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن، اور وہ غمگین بھی نہ ہو، وقتلت نفسا، اور پھر اس کے بعد تو نے ایک وقت آیا جب تو نے قتل کیا ایک آدمی کو، فنجیناک من الغم، ہم نے تجھے غم سے نجات ہم نے دی۔ یہ سارے احسانات ہی تو ہیں پہلے، اے انہونیاں پہلے نہیں ہو چکی؟ اللہ، وفتناک فتونا، اللہ اکبر، اور ہم نے تجھے بہت خوب آزمایا، تیری خوب آزمائش کی، فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر تو کئی سال مدین میں جا کے رہا، ہجرت کی، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ علیہ السلام تو پھر تقدیر سے یہاں آ گیا، یا
جو تیری عمر کا اندازہ، جو عمر قدر بمعنی عمر ہے یا قدر بمعنی تقدیر ہے، دونوں ہو سکتے ہیں. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر ایک خاص وقت میں، عمر کے خاص حصے میں، عمر نبوت کہہ لیجئے کہ جو 40 سال ہے وہاں پہنچے. واصطنعتک لنفسی، اور میں نے چن لیا تجھے اپنے آپ کے لیے. سبحان اللہ، خاص کر لیا. اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اب جاؤ تم اور تمہارا بھائی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ولا تنیا فی ذکری، ایک کام کرنا، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. دونوں بھائی جاؤ اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. کیا مطلب؟ کہ کوئی داعی، کوئی اللہ کے دین کی دعوت دینے والا، کوئی اللہ کے دین کا مشن رکھنے والا، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے ذکر میں سستی کرے. اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ جو زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رکھنا ہے، وہ بھی ذکر ہے. نماز اصل ذکر ہے، نماز قائم کرتے رہنا ہے، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرتے رہنا ہے، اور ہر وقت وہ کام کرتے رہنا ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی سے استعمال کرنے کے کام. یہ وہ کام ہے جو دعوت کو کامیاب بناتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، دیکھنا کہیں میری یاد سے سست نہ پڑ جانا. جہاں سستی ہوگی وہاں دعوت کو بھی نقصان پہنچے گا اور وہاں مشن کو بھی نقصان پہنچے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.